دمشق کی سڑکوں اور گلیوں میں جشن کا سماں، جامع مسجد میں اللہ اکبر کی صداؤں کی گونج، بدنام زمانہ جیل سے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ سب شام کے مناظر ہیں جہاں گزشتہ 53 سال سے برسر اقتدار اسد خاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ ماضی میں شامی باغی کہلانے والی فورسز اب فاتح بن کر دمشق کی سڑکوں پر گردش کر رہی ہیں اور عوام خوشی اور مسرت کے ساتھ ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ شام کے یہ مناظر دنیا کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے۔ شامی باغی اچانک کیسے اتنے مضبوط ہوئے، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کچھ عرصہ قبل جانا پڑے گا۔ شام میں بشار الاسد حکومت کے اتحادی یعنی حزب اللہ، ایران اور روس اپنی اپنی جنگوں کی وجہ سے کافی حد تک کمزور ہو چکے تھے۔ شامی باغی گروپوں کے لیے یہ موقع کسی غنیمت سے کم نہ تھا۔ شامی حکومت اور فوج بھی کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق شامی فوج کے پاس موجود ٹینک اور طیارے افسران کی کرپشن کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے تھے۔ یہ آپریشن کب شروع ہوا؟ ایچ ٹی ایس اور ایس این اے کیسے کامیاب ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ آپریشن کا آغاز 2 ہفتے پہلے ہوا۔ اس میں حیات التحریر الشام، ایچ ٹی ایس اور سیرین نیشنل آرمی یعنی ایس این اے کے جوان شامل تھے۔ باغیوں نے اپنی مؤثر حکمت عملی اور دفاعی قوت کے بل بوتے پر حلب پر قبضہ کر لیا۔ یہ بشار الاسد حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ حما اور حمص جیسے اہم شہروں کو بآسانی فتح کرتی ہوئی اپوزیشن افواج محض 1 ہفتے میں دمشق پہنچ گئی، جہاں شامی افواج نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ تکبیر! تکبیر! دارالحکومت کی فتح کے بعد عوام کا ہجوم بشار الاسد کے محل پر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگا۔ دوسری جانب دمشق کی جیل میں دہائیوں سے قید اسیروں کو بھی رہائی مل گئی۔ ان قیدیوں میں بے گناہ خواتین، بچے اور مرد بھی شامل تھے جو محض سیاسی مخالفت کی بنا پر قید کیے گئے تھے۔ فتح کے بعد باغی افواج شامی صدر بشار الاسد کو ڈھونڈتی رہیں۔ کئی گھنٹوں بعد یہ خبر ملی کہ شامی صدر کا طیارہ ماسکو پہنچ چکا ہے۔ شامی اپوزیشن افواج کی اس کامیابی نے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کو متحیر کر دیا ہے۔